بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جتنے شدید دھماکے تھے اتنا ہی گہرا سکوت تھا، مگر اس سکوت میں جیسے کوئی طوفان پوشیدہ تھا۔ آخر نفیس صاحب بولے، باہر نکل کر ذرا اس گڑھے کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے۔ سوال انہوں نے عمر رسیدہ شخص سے کیا تھا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، ابھی ٹھہر جائیں، یہ بھی ان کی کوئی چال نہ ہو، ابھی کوئی اور دھماکہ ہمارا منتظر نہ ہو۔ نفیس صاحب باہر جاتے جاتے رک گئے۔ تمام منظر گویا ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ عمر رسیدہ شخص کی بات درست ہی تھی کہ کوئی اور دھماکہ ہمارا منتظر نہ ہو۔ دھماکہ نہیں بلکہ دھماکے ہمارے منتظر تھے۔ اچانک نفیس صاحب کے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون کان سے لگایا، حالانکہ میں ان کے قریب ہی کھڑا تھا، لیکن میں کچھ سن نہیں سکا۔ تاہم میں نے یہ ضرور محسوس کر لیا کہ ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ چند لمحے خاموشی سے سنتے رہے، پھر یکدم چیخے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، فورسز کے لوگوں کو طلب کریں، سول ڈیفنس، فائر بریگیڈ سب کو طلب کریں۔ ان کے علاوہ ادھر ادھر جانے والی باقی ہر قسم کے ٹریفک کو رکوائیں، تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرائیں۔ ہم بھی آ رہے ہیں، میرے ساتھ کافی لوگ ہیں اور یہ سب الرٹ ہیں۔ انہوں نے فون بند کر دیا اور گلو گیر سی آواز میں بولے، چکلالہ کے پرانے ہوائی اڈے کے قریب ہمارا ایک آرڈیننس ڈپو تھا۔ اس اسلحہ خانے میں آگ لگ گئی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، بم اور پروجیکٹائل وغیرہ اڑ کر قریبی بستیوں پر گر رہے ہیں۔ ایک قیامت برپا ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی آواز گویا حلق میں اٹک گئی۔ عمر رسیدہ شخص کراہنے کے سے انداز میں بولا، ابھی تو اوجڑی کیمپ کے زخم مندمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک اور اوہ نو نفیس صاحب، ہم اس سانحے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن سانحہ رونما ہو چکا ہے۔ نفیس صاحب مٹھیاں بھینچ کر بولے، سر کیا آپ کے خیال میں وہ میزائل؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا۔ یقیناً نفیس صاحب بلا تعامل بولے، یقیناً وہی میزائل جا کر اسلحہ خانے پر گرا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اوجڑی کیمپ والے سانحے کے بعد ہم بہت محتاط ہو چکے تھے، تمام ممکنہ احتیاطیں کی جا رہی تھیں۔ ابھی کسی کو صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں، لیکن میرے خیال میں اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر رسیدہ شخص کی طرف مڑے، عابد تم یہیں رہو، میں کچھ جوانوں کو بھی یہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میری طرف سے آئندہ ہدایت ملنے تک تم ان لوگوں کے ساتھ اس جگہ کی نگرانی کرو۔ میں کچھ خاص لوگوں کو لے کر چکلالہ جا رہا ہوں۔ میں راہیلہ اور ٹونی کے پیچھے پیچھے ٹریلر سے نکلے اور قریب کھڑی جیپ میں بیٹھے۔ انہوں نے بغور میری طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ چھوڑتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے اس وقت تمہارے اعصاب مجھ سے زیادہ پرسکون ہیں، ڈرائیونگ تم کرو۔ میں نے گن سیٹ کے نیچے رکھ دی اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ نفیس صاحب راہیلہ کی طرف مڑے اور بولے، خیال ہے تم اپنی وہی ویگن ساتھ لے لو، شاید وہ وہاں کام بھی آ جائے، اس میں سائرن اور فلیشر بھی ہے۔ ٹونی کو تم اپنے ساتھ بٹھا لو، ویگن تم ڈرائیو کرو، ہر حال میں ہمارے پیچھے رہنا۔ راہیلہ نے اس بات میں سر ہلایا اور گن سنبھالے جیپ سے کود گئی۔ ٹونی اس کے پیچھے تھا۔ وہ ویگن میں جا بیٹھے تو میں نے جیپ تیزی سے آگے بڑھائی۔ نفیس صاحب بولے، مکان کے پیچھے سے شفیع شاہ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو ہمراہ لے لو۔ ہم نے چلتی جیپ میں ہی ہدایت دیتے ہوئے ان ساتھیوں کو جمع کیا، وہ بھی جیپوں ہی میں تھے۔ نفیس صاحب نے دوسرے چند جوانوں کو بھی ساتھ لیا اور چند منٹ کے اندر 6 گاڑیوں پر مشتمل ہمارا قافلہ آندھی اور طوفان کی طرح ہائی وے پر روانہ ہو گیا۔ ہمیں چکلالہ پہنچنے سے پہلے یہ اندازہ ہونے لگا کہ کوئی بڑی تباہی ہماری منتظر تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور ایمبولینسیں اسلام آباد سے اس طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ مجھے کم از کم اس موقع پر یہ مستعدی دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا، ورنہ میرے علم میں کچھ ایسے واقعات بھی آئے تھے جب کہیں کوئی ایمرجنسی پیش آ رہی تھی اور متعلقہ حکام یہی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ جگہ مرکزی حکومت کی حدود میں آتی تھی یا صوبائی حکومت کی حدود میں۔ یہ طے ہونے سے پہلے ہی فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کون سے محکمے کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ وہ گاڑیاں ہم سے آگے تھیں، لیکن جلد ہی ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا۔
ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت ہائی وے ٹریفک نہیں تھا۔ آرڈیننس ڈپو تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں تباہی کے آثار نظر آنے لگے۔ پہ در پہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، بہت سی چیزیں فضا میں ادھر ادھر اڑتی دکھائی دے رہی تھیں، کوئی اپنے عقب میں شراروں کا ایک فوارہ چھوڑتی جا رہی تھی اور کسی کے ساتھ نارنجی شعلے کی دم لگی ہوئی تھی۔ بظاہر یہ آتش بازی کا سا سامان تھا، لیکن یہ شعلہ بردوش اور شرر فشاں چیزیں آتش بازی کے سامان کی طرح معمولی نہیں تھیں کہ فضا میں پھٹ کر معدوم ہو جاتی۔ ان کی اصل تباہ کاری زمین پر گرنے کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ وہ راکٹ اور پروجیکٹائل وغیرہ تھے جنہیں لانچر وغیرہ سے فائر نہیں کیا گیا تھا، لیکن آتش زدگی کی وجہ سے تپش پیدا ہونے پر وہ خود بخود ہی الٹے سیدھے انداز میں مختلف سمتوں میں اڑنے لگے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ ان میں میزائل بھی رہے ہوں۔ اتنی تیز رفتار چیزوں کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، خصوصاً جب کہ خود بھی تیز رفتاری سے محو سفر تھے۔ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہائی وے کے دونوں طرف زیادہ تر علاقہ سرسبز تھا۔ اس علاقے میں کہیں کہیں دونوں شہروں کی نواحی بستیوں اور گاؤں تھے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ آسمان پر یہ جو اجل کے آتشی پیامبر اڑتے پھر رہے تھے کہاں کہاں قیامت بن کر گزر رہے تھے۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ ان میں سے کچھ اسلام آباد اور راولپنڈی کی حدود میں بھی جا کر گر رہے ہوں۔ ان کی کوئی سمت نہیں تھی، وہ چیزیں ہر طرف جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ سب کی سب ادھر ادھر کہیں ویرانوں میں جا کر گریں، میری طرح شاید دوسرے لوگ بھی یہی دعا کر رہے ہوں۔ ہم ڈپو کے قریب ممنوعہ علاقے میں داخل ہوئے تو بہت سی فوجی گاڑیاں تیزی سے ادھر ادھر جاتی دکھائی دیں۔ ڈپو کے گرد کا سارا علاقہ خالی تھا اور ڈپو کو کیموفلاج کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف غالباً جنگل اگایا گیا تھا یا پھر جنگل پہلے سے موجود تھا۔ اس کے درمیان کٹائی کر کے ڈپو کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، لیکن اس وقت وہ سارا علاقہ ایک بہت بڑے آتش کدے بلکہ جہنم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ درختوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ڈپو اب خفیہ نہیں رہا تھا۔ اس کے مختلف حصے غالباً بیرکس کی شکل کے بنائے گئے تھے، لیکن بیشتر بیرکس کے دھماکوں سے پرخچے اڑ چکے تھے۔ بعض مقامات سے شعلے اور شرارے آسمان تک جاتے محسوس ہو رہے تھے، حتیٰ کہ زمین کو بھی کہیں کہیں آگ لگی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈپو کی طرف جانے والے راستے پر بہت سی گاڑیاں اور ٹرک وغیرہ کھڑے تھے، ان سب میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بعض دھماکے سے ہمارے سامنے پھٹیں اور ان کے مختلف حصے ادھر ادھر بکھر گئے اور ان حصوں سے بھی شعلے بلند ہو رہے تھے۔ اسی راستے پر اور اس کے اطراف میں بہت سی لاشیں بھی بکھری نظر آ رہی تھیں، جن میں سے شاید ہی کوئی قابل شناخت رہی ہو۔ ان میں سے بعض کوئلہ ہو چکی تھیں، بعض جھلس چکی تھیں، بعض کے اعضاء غائب تھے، کہیں صرف دھڑ پڑا تھا اور کہیں صرف سر۔ ان تمام لاشوں یا لاشوں کے ٹکڑوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ فضا میں بارود کی بو تو قابل برداشت تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گوشت، لکڑی اور نہ جانے کیا کچھ جلنے کی بو بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وقفے سے جو آتشی چیزیں فضا میں بلند ہو رہی تھیں وہ تو نہ جانے کہاں کہاں جا کر گر رہی تھیں اور کس کس کے لیے پیغام اجل لا رہی تھیں، لیکن نہ جانے کیا کچھ اس طرف بھی چھٹ رہا تھا کہ چند فرلانگ کے دائرے میں بھی بار بار آتشی ہلچل پیدا ہو رہی تھی، اور اسی کی وجہ سے اسلحہ خانے کا ایک کے بعد دوسرا شعبہ لپیٹ میں آتا جا رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی سائرن بجاتی وہاں پہنچنے لگی تھیں، لیکن جو منظر ہمارے سامنے تھا اس کے مقابلے میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بہت ہی حقیر نظر آ رہی تھیں۔ جہنم کا دائرہ لمحہ بے لمحہ پھیل رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیوں سے اسے بجھانے کی کوشش کرنا ایسے ہی ہوگا جیسے بھڑکتے ہوئے تندور میں ڈراپر سے پانی کے چند قطرے ٹپکانا۔ ہماری گاڑیاں آگے پیچھے کافی دور ہی رک گئی تھیں، لیکن وہاں بھی ہم لوگ موت کی زد میں تھے، کیونکہ ہمارے آس پاس بھی نہ جانے کس ساخت کے بم وغیرہ آ کر گر رہے تھے اور جگہ جگہ گڑے ڈال رہے تھے، اور ایک تو کسی شیل کے چند ٹکڑے اور کچھ پتھر ہماری جیپ میں آ کر گرے۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں کچھ آگے چلی گئی تھیں، لیکن غالباً ان لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ان گاڑیوں سے چند فائر مین ہیلمٹ، جیکٹیں اور ماسک وغیرہ اترے۔ جہاں ہم کھڑے تھے تپش وہاں تک پہنچ رہی تھی۔ فائر مین ہم سے بھی آگے تھے۔
وہ یقیناً ہم سے بھی زیادہ تپش کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سے آگے جاتے تو شاید وہ جھلسنے لگتے۔ وہ گاڑیوں سے پائپ وغیرہ اتارنے لگے۔ وہ اس مقام سے اب بھی بہت دور تھے جسے اس جہنم کدے کا مرکز کہا جا سکتا تھا، اور جہاں سے موت کے آتشی ہرکارے فضا میں بلند ہو رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی دور سے وہ اس جہنم کدے کو سرد کرنے کے سلسلے میں کیا کر سکتے تھے۔ گاڑیاں اگر کافی پریشر سے بھی پانی پھینکتی تو زیادہ سے زیادہ اس کی رسائی جلتی ہوئی گاڑیوں اور ان لاشوں تک ہو سکتی تھی جو کوئلہ بن چکی تھیں۔ بہرحال وہ لوگ غالباً اپنی سی کوشش کرنا چاہتے تھے۔ اس دوران شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تھا، لیکن ایک بہت بڑے حصے میں آتش رقصاں کی وجہ سے یہ دھندلکا اترنے نہیں پایا تھا۔ اس حصے میں نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ یہاں پہنچ تو گئے تھے، لیکن شاید ہم میں سے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس اثناء میں وہاں دوسری گاڑیاں پہنچنے لگی تھیں۔ راہیلہ اور ٹونی وغیرہ اپنی گاڑیوں سے اتر کر ہمارے قریب آن کھڑے ہوئے تھے۔ میں اور نفیس صاحب ابھی تک کھلی جیپ میں ہی بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھوں میں کچھ تکلیف سی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ غیر ارادی طور پر میری گرفت نہ جانے کب سے جیپ کے سٹیئرنگ وہیل پر بہت ہی سخت ہو چکی تھی، جس پر کھردرے پلاسٹک کی موٹی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے سٹیئرنگ وہیل چھوڑ کر نفیس صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ گویا بت بن گئے تھے۔ ان کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں۔ انہیں غالباً اسلحہ خانے میں موجود اسلحے کی تفصیلات کا علم تھا، اس لیے وہ اس کا ہم سے بہتر اندازہ کر سکتے تھے، اور تباہی ابھی رکی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جسے روکنا شاید کسی کے بھی بس میں نہیں تھا۔ فی الحال تو جتنے لوگ وہاں پہنچے تھے ان میں سے بیشتر بے بسی سے کھڑے تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ وہاں کھڑے تھے، کیونکہ ہم سمیت جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سب بھی موت کی زد میں تھے۔ کسی لمحے بھی ہم پر کوئی راکٹ وغیرہ آ کر گر سکتا تھا۔ اس کے باوجود لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ صرف کچھ لوگ تھے جو ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ شاید وہ جہنم کدے کے قریب پہنچ کر اس تباہی کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوئی تدبیر کر رہے تھے۔ انہی چند لمحوں کے دوران ایک اور خیال نے میرے ذہن میں سر ابھارا۔ اس قسم کی باتیں میں اکثر ہی سوچا کرتا تھا۔ دنیا کے ہر ملک میں بسنے والے ہر بے اختیار اور با اختیار شخص کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر سب قومیں جنگ و جدل ترک کر دیں اور اسلحے کے انبار لگانا بند کر دیں تو دنیا میں کوئی غریب، کوئی بے گھر، کوئی بے علاج اور کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس کے باوجود اس پورا ارض پر کتوں کی طرح لڑتے رہنا ہی انسان کی سب سے بڑی مصروفیت چلی آ رہی تھی۔ بنی نو انسان کو یہی سب سے بڑا پاگل پن لاحق تھا، اور پوری دنیا اس معاملے میں اب اتنی آگے جا چکی تھی کہ کوئی پیچھے ہٹنے میں پہل کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس قسم کے خیالات سے ذہن ہٹانے کے لیے نفیس صاحب سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ گویا کسی بھیانک خواب سے چونکتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے شاید میرا سوال سنا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے اپنا سوال دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اسی لمحے دو گاڑیاں ہمارے قریب آ کر رکیں۔ ایک سبز جیپ تھی اور دوسری سیاہ مرسیڈیز۔ مرسیڈیز کے دروازے بند رہے، کھڑکیوں کے شیشے بھی چڑھے رہے۔ جیپ سے ایک باوردی افیسر اتر کر ہماری طرف آیا۔ وہ یقیناً نفیس صاحب کو پہچانتا تھا۔ اس نے باقی لوگوں کی طرف توجہ نہیں دی اور مؤدبانہ انداز میں نفیس صاحب کو سلام کرنے کے بعد بولا، سر آپ یہاں کھڑے ہو کر اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی یہاں کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ اس انداز میں پوچھا۔ ان کی آواز دھماکوں اور دیگر آوازوں کے درمیان بے مشکل سنی جا سکتی تھی۔ باوردی افیسر بولا، سر یہاں کچھ کرنے کے لیے خاص ایکوپمنٹ، خاص قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ گاڑیاں اور ٹرک ضروری سامان اور تربیت یافتہ عملے کے ساتھ یہاں پہنچنے والے ہیں، تبھی کچھ کیا جا سکے گا۔ ہم کوشش کریں کہ ڈپو کے کچھ حصوں کو بچایا جا سکے۔ اس دوران اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو آس پاس کی نواحی آبادیوں میں چلے جائیں اور لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت سے علاقے کے گاؤں میزائلوں اور راکٹوں کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔
آفیسر نے ان آبادیوں کے نام بتائے اور بات جاری رکھتے ہوئے تیزی سے بولا، ہمارے پاس ان علاقوں میں بھیجنے کے لیے فوری طور پر آدمی نہیں ہیں اور ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہ سادہ قسم کے لوگ گھبراہٹ اور افراتفری میں زیادہ مارے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی دشمن ملک نے ہم پر حملہ کر دیا ہے اور اندر تک گھس آیا ہے۔ بم وغیرہ پنڈی اور اسلام آباد کی حد میں بھی جا کر گر رہے ہیں، لیکن وہاں صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کافی لوگ موجود ہیں۔ آپ جلدی سے اپنے آدمیوں سمیت قریبی بستیوں میں چلے جائیں۔ یہ کام آپ کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن یہ وقت بڑی آزمائش کا ہے۔ گولی مارو میری شان کو۔ نفیس صاحب تیزی سے یوں پلٹے۔ اس وقت کس کمبخت کو یاد رہ گیا ہے کہ کون سا کام شایان شان ہے اور کون سا نہیں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے تو جاری، لیکن یہ دھماکہ گویا قریب ہی ہوا تھا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی اپنی گاڑیوں سے اترے ہوئے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہم غیر ارادی طور پر منہ کے بل گر گئے، اور یہ اچھا ہوا کیونکہ اسی لمحے ہمارے اوپر سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑتے ہوئے گزرے۔ اگر ہم کھڑے ہوتے تو یہ ٹکڑے ہمارے بلائی دھڑ کو چیرتے ہوئے گزر جاتے۔ ایک نے ہماری جیپ کی ونڈ اسکرین توڑ ڈالی۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ فائر بریگیڈ کی وہ گاڑیاں جو سب سے آگے چلی گئی تھیں اور فائر مین پانی پھینکنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس کے پرخچے اڑ چکے تھے۔ صرف ڈھانچہ آڑا ترچھا پڑا رہ گیا تھا۔ ٹائروں سے بھی شعلے بلند ہونے لگے تھے۔ اس کے مڑے تڑے فریم پر عملے کے آدمی کا بلائی دڑ ٹکا ہوا تھا جو ابھی پھڑک رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نچلا آدھا حصہ غائب تھا جو فائر مین گاڑی سے اترے تھے۔ لاشیں بھی ادھر ادھر پڑی تھیں، وہ بھی مکمل حالت میں نہیں تھیں۔ باوردی آفیسر کوہنیوں کے بال اٹھتے ہوئے مرتعش لہجے میں نفیس صاحب سے مخاطب ہوا، سر آپ جلد یہاں سے چلے جائیے، یہاں بہت خطرہ ہے۔ جب تک حفاظتی ساز و سامان کے ساتھ لوگ یہاں نہیں پہنچ جاتے آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جلد از جلد قریبی آبادی میں پہنچیں اور وہاں لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کریں۔ یہاں تو جتنا جانی نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور رکوع کی سی حالت میں دوڑ کر سیاہ مرسیڈیز تک پہنچا۔ اگلا دروازہ کھول کر اس نے سر اندر گھسا کر کچھ کہا اور دوسرے ہی لمحے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مرسیڈیز کے ٹائر چرچرائے اور وہ نیم دائرے میں گھوم کر تیز رفتاری سے واپس اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔ آفیسر جیپ میں بیٹھا اور اسے موڑ کر درختوں کی طرف لے جانے لگا، لیکن کچھ دور جا کر وہ گردن گھما کر نفیس صاحب کو تاکید کرنا نہیں بھولا، سر پلیز ہری اپ، گاڑیاں پیچھے ہٹا لیں۔ ہم سے پہلے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پیچھے ہٹ گئیں۔ نفیس صاحب نے ایک لمحے سوچنے کے بعد آفیسر کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمیں گاڑیوں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک بار پھر ان کی رہنمائی میں ہماری گاڑیاں روانہ ہو گئیں۔ اس بار پنڈی کی ایک نواحی آبادی ہماری منزل تھی۔ وہ ایک اچھا خاصا قصبہ تھا۔ ہائی وے سے وہاں تک پہنچنے کا راستہ نیم پہاڑی تھا اور قصبہ چاروں طرف سے سبزہ زاروں میں گھرا ہوا تھا۔ عام حالات میں وہ یقیناً ایک جنت نظیر قصبہ رہا ہوگا، لیکن اس وقت کسی حد تک جہنم کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ بہت سے مکانوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور گلی کوچوں میں ایک افراتفری برپا تھی۔ میرا خیال تھا کہ افراتفری صرف بڑے شہروں کی خصوصیت تھی اور ہنگامی حالات میں بڑے بڑے شہروں میں قیامت کا سماں نظر آتا تھا، لیکن اس روز اندازہ ہوا کہ بد نظمی اور افراتفری ہمارا قومی شعار ہے۔ اس کے لیے چھوٹے بڑے شہر یا گاؤں دیہات کی تخصیص نہیں۔ قصبے کی آبادی کچھ ایسی زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی اور راستے بھی ٹیڑھے میڑھے یا تنگ نہیں تھے، لیکن ہمارے لیے گاڑی لے کر گلیوں میں داخل ہونا مشکل ہو گیا کیونکہ گلیوں میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مویشی بندشوں سے آزاد ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ انسان بھی مویشیوں ہی کے انداز میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور کہاں جانا تھا وہ کبھی ایک طرف بھاگتے تھے کبھی دوسری طرف۔ دو تین بوڑھے افراد کو میں نے مویشیوں کے کھروں تلے کچلے جاتے دیکھا۔ ہم جب قصبے کی طرف آ رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ قصبے سے نکل بھی چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ جس سمت میں پناہ کے لیے بھاگے وہاں بھی کوئی پروجیکٹائل آ کر گرا۔ ان میں سے کچھ قصبے کی طرف واپس بھاگے اور کچھ نے بلندی کی طرف پھیلے ہوئے جنگل کا رخ کیا، حالانکہ جنگل سے پہلے ہی دھواں بلند ہو رہا تھا۔
اس علاقے میں چاروں طرف وقفے سے کچھ نہ کچھ آ کر گر رہا تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قصبے والوں کا ستارہ کچھ زیادہ ہی گردش میں تھا، کیونکہ قصبے پر زیادہ پروجیکٹائل گر رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نادیدہ دشمن کہیں بیٹھا آبادی کو نشانہ بنا رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ پروجیکٹائل وغیرہ تو محض حرارت پا کر فائر ہو رہے تھے، لیکن یہ عجیب اتفاق یا بدبختی تھی کہ ان میں سے بیشتر کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایسے مکانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا جن میں آگ لگ چکی تھی یا جن کا بیشتر حصہ منہدم ہو چکا تھا۔ ان میں نہ جانے کتنے لوگ مارے جا چکے تھے۔ ہم سب خود بھی موت کی زد میں تھے۔ یہ صرف قسمت کا سودا تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کس لمحے موت کا کوئی آتشی ہرکارہ ہم پر آ کر گرتا اور ہم میں سے کس کس کے پرخچے اڑ جاتے۔